وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ جو آپ نے اپنے کسی دوست کے متعلق یہ جو بیان کیا نا کہ اس کی مجبوری اور نمازوں کا وقفہ کم ہونے کی وجہ سے اور کام شام درمیان میں صبح جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ نمازیں جو ہے وہ جمع کرتا ہے، اور دلیل وہ جو آپ نے کہا کہ مجھے ریفرنس یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف اور بارش کے، ہاں بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر خوف، بغیر بارش اور بغیر سفر کے نمازیں جمع کی ہیں، بالکل کی ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی آپ کو مل جائے گی، اور تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سنن نسائی وغیرہ کے اندر صحیح حدیث آپ کو ملے گی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بغیر سفر، بغیر خوف اور بغیر بارش کے یہ نمازیں جمع کی ہیں، مطلب ظہر اور عصر، اسی طرح مغرب اور عشاء۔ تو یہ طریقہ جمع بین الصلاتین کا یہ جائز اور درست ہے، لیکن محترم بھائی یہ کبھی کبھار کو بڑی کوئی ضرورت ہو تو بندہ کبھی جو ہے اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ اب یہ جواز ہے تو جواز کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ اب اس کو عادت بنا لے، عادت نہیں بنانی۔ اگر کوئی بندہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام کرتا ہے کہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دیتا ہے اور عصر کو جلدی کر لیتا ہے وقت پہ، اور دونوں یہ ہے ادا کرتا ہے، تو اسی طرح مغرب کو آگے لے جاتا ہے اور عشاء جو ہے، تو یہ تو بھائی اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو اپنی یہ عادت بدلنی چاہیے۔ اور اگر اس کے درمیان میں یہ اس کی ڈیوٹی، اس کی نوکری، کوئی کاروبار آ رہا ہے تو پھر بھائی اس کا حال یہی ہے کہ وہ اپنی نوکری چھوڑ دے، بہترین طریقہ تو یہی ہے، ہاں نمازیں اپنے وقت پہ ادا کرے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دو بڑے اہم حکم دیے ہیں، ایک یہ کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ایک یہ کہ یعنی با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ جی، یہ آیت کریمہ کا یہ جملہ جو ہے ٹکڑا ورکعوا مع الراکعین، یہ بالکل واضح صریح نص ہے اس بارے میں کہ نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ اور دوسرا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، تو اس لیے نماز جو اپنے وقت پہ ہی ادا کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔